ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم پہلو پہ ہم بات کر رہے ہیں، جس کے لیے شاید ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں ہی جھانکنا پڑے۔ ہمیشہ سے ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ گھر کا سربراہ سے لے کے حکومتیں چلانے والے سربراہان تک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے طریقے سے ڈرائیو کر سکیں۔ ہم کیونکہ ہماری گفتگو کا محور ایک عام آدمی ہے، تو ہم ایک گھر کی بات سے شروع کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ تم یہ ٹی وی پہ فلم کیوں دیکھ رہے ہو، اور ہم ان کو ڈانٹ کے ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی کام ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو اس بات سے منع کرتے ہیں کہ کولڈ ڈرنکس مت پیا کرو، لیکن ہم اپنے کھانے کے بعد وہ کولڈ ڈرنک خود انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ بچوں جھوٹ نہیں بولنا، یہ بہت بری بات ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی بار بیل بجاتا ہے تو ہم لوگ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کہتے ہیں کہ انکل کو جا کے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ یہ رویہ ماں کا بھی ہے، یہ رویہ باپ کا بھی ہے، یہ رویہ گھر میں بڑے بھائی یا بڑی بہن کا بھی ہے۔ اور اس رویے کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے وہ سیدھا راستہ اختیار کریں جو کہ پریکٹیکلی ہم نے اسی وقت میں نہیں کیا ہوا۔ تو ناظرین، یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے منافقت شروع ہوتی ہے، اور منافقت کا تعلق صرف دنیاوی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ منافقت کا تعلق انسان میں جب وہ رچ بس جاتا ہے تو پھر وہ ایک اچھا دینی شخص ہو، یا وہ ایک اچھا کاروباری ہو، یا وہ ایک دنیا داریوں کے حساب سے ایک اچھا انسان ہو، یہ منافقت ہر اس میں سرایت کر جاتی ہے جس نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا ہوتا ہے۔ وہ نماز تو پڑھتا ہے ایک دیندار، لیکن اس کی نماز اس کو برائی سے نہیں روکتی۔ ایک شخص دنیا داری کے معاملات میں بہت اچھا ہے، لیکن اس کا لین دین اچھا نہیں ہے۔ ایک شخص جو کہ ملک کا سربراہ تو ہے، لیکن جہاں پر وہ عوام کو اس کیمپین کو کرنے کے بعد ہمارے سروں پہ آگے بیٹھتا ہے کہ وہ اپنے غریب لوگوں کا خیال کرے گا، لیکن وہ انہیں غریبوں کو لوٹتا ہے۔ اس میں شاید اس کا قصور نہیں ہوتا، یہ قصور اس کے ان ماں باپ کا ہوتا ہے جنہوں نے اس کو یہ تربیت دی ہوتی ہے، اور وہ تربیت کے نتیجے میں اس کے خون میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ سجی دکھا کے کھبی مارنی۔ ہمارا ملک پاکستان بدقسمتی کے ساتھ چند ان سہ فہرست ملکوں میں آتا ہے جہاں پر منافقت عام طور پر ہمارا ایک عام رویہ ہے۔ مثلا حاجی صاحب حج کرنے تو چلے گئے ہیں، لیکن حاجی صاحب نے پیچھے لوگوں کے لین دین میں دوسروں کو تنگ کیا ہوا ہے۔ ہمارے گھر میں ہمارا باپ ہمیں بہت اچھی باتیں سکھا رہا ہے، لیکن باہر جس ماحول میں وہ بیٹھ رہا ہے وہ ماحول اس قابل نہیں کہ جس ماحول کو وہ اپنے بچوں کے لیے برداشت کر سکے۔ منافقت کے بارے میں اگر آپ دینی اعتبار سے دیکھیں تو منافق کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان ہوگا، کافر ہوگا، یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ منافق ایک الگ مذہب ہے، یہ ایک الگ گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کسی بھی قسم کی جہنم یا جنت کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں کی، صرف ایک ہی پیشین گوئی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور اس درجے کا نام ہے حاویہ۔ اور تم کیا جانو وہ حاویہ کیا ہے؟ ناظرین، ایک تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہنم جب ہم دیکھیں گے تو تب ہم سزا پائیں گے، جنت جب ہم دیکھیں گے تو تب اس کی جزا ہمیں ملے گی۔ مگر آپ یقین جانیے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کی دنیا بھی حاویہ ہی ہوتی ہے۔ اس کو نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کب جھوٹ بولا تھا، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ لوگوں میں تماشا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ منافق شخص کو کبھی رات کو بھلی نیند نہیں آتی،
منافق شخص کو کبھی بھی اپنی عبادتوں کے اندر وہ خیالات اور دنیاوی تصورات سے اس کی جان نہیں چھوڑتی. منافق انسان کبھی بھی رشتے نہیں نبھا سکتا. منافق انسان ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے. منافق انسان پہ جب کبھی برا وقت آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. منافق کے لیے صرف جہنم کی ہی منزل حاویہ نہیں ہے، بلکہ منافق کے لیے دنیا بھی ایک حاویہ منزل ہے. ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس درجے کے منافق ہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.